بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تمام کے تمام مسلمان کا جسد واحد، یہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اور پھر آپ فرماتے کہ جسم میں جب آنکھ دکھتی ہے تو انشتقا کلو، اس کے ساتھ پورا وجود دکھتا ہے۔ آپ نے ہمیں اجتماعیت کی طرف لے گئے ہیں اور زور آپ نے اجتماعیت پر دی ہے کہ فرد اجتماع کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کی ذاتی ضروریات ہے تو اس کے ضامن اجتماعی ضروریات کے پورے ہونے میں ہے۔ جب یہ اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو پہلے اجتماعی کام کو کرے تو اس کا کام اللہ بنا دے گا اور پھر اس کے لیے راستے کھلیں گے۔ عزیز ہم وطنوں، آج ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کی یہ سوچ جب ٹوٹتا ہے کہ وہ اپنے بھائی، اپنے پڑوسی اور اپنے علاقے کو نہیں دیکھتا، وہ کہتے مجھے ہو جائے، تو یاد رکھو یہ کسی کو نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا کہ ہم ہر ایک اثار سے کام لیں۔ اور بس آپ بات سمجھو کہ ایک زندگی گزارنے کے اعتبار سے ایک ہے اثار، ایک ہے انصاف اور ایک ہے ظلم۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 100 روپے کمایا اور اس کو گھر لے کے آیا اور شام کو جب میں نے وہ جیب کو دیکھا تو وہ 100 کے 1000 بنے تھے۔ یہ برکت کی بات نہیں۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے 100 روپے دیا تو اس میں برکت اس طرح ہے کہ آپ کو بیماریوں سے بچایا، اور دوسرے بیچارے پر بیماری آئی تو لائے 100 تو لگایا 1500 روپیہ، برکت گئی۔ لہٰذا جب بیماریوں سے اللہ نے بچایا تو برکت آ گئی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس 100 روپے میں اللہ آپ کا اتنا کام کرا دیتے ہیں کہ جو 1500 میں ہوتا ہے تو وہ بھی برکت ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز اس سے خرید لی، اس میں اللہ پاک نے ایسی ترتیب بنا دی کہ وہ بڑھ گئی، ختم ہونے کے ہفتہ تھا، اللہ نے اس کو 1 مہینے تک لے کے گئے۔ تو یہ برکت والی زندگی، یہ برکت والی زندگی ملتی ہے ایثار سے۔ ایثار میں یہ ہوتا ہے وہی سرور نہ فرمایا کہ وہ ایسے کرتے کہ جی مجھے نہ ملے لیکن میرے بھائی کو ملے۔ جنگ یرموک میں ایک شخص بھاگتا ہوا چچا زاد بھائی کے پاس آئے، زخمی ہے، ان کو پانی پلا رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے چھوڑو، یہ میرے ساتھ والے جو اس کو پلاؤ۔ وہ ادھر پہنچے، انہوں نے کہا مجھے چھوڑو، تیسرے کو پلاؤ۔ جب وہ ادھر پہنچا تو وہ فوت ہو گیا تھا، واپس آئے تو دوسرا بھی فوت ہو گیا تھا، واپس آئے تو تیسرا بھی فوت ہو گیا تھا۔ یہ دیکھو کیا سوچ ہے کہ میں نہیں، میرے بھائی مجھ سے آگے۔ اور یہ کنسپٹ امت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا فرمایا کہ تم اجتماعیت کی بات کرو۔ صحابہ کے ہزاروں واقعات اس پہ ڈالے۔ آج آپ اور ہم دیکھ لیں کہ ہم کرتے کیا ہے کہ پانی آ رہا ہے تو میں نے موٹر لگا لیا، اور موٹر لگا کر کے پانی میں کھینچ رہا ہوں، یہ پانی میرا ہے۔ یہ پانی تو اجتماعی پانی ہے، اور اجتماعیت میں اس موٹر کو لگا کر کے دوسرے کو حق کو جب کھینچتا ہوں تو اجتماعیت کہاں گئی؟ اور میں نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے جب یہ کام کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے مناسب ہے، میرے لیے اس کی اجازت ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، شرافت میں اس کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے پر گیس کو دیکھ لو کہ گیس کی شارٹیج ہے، ادھر سے ہم نے وہ مشین لگا دی، اور قریب والے کے پاس، غریب کے پاس مشین ہے ہی نہیں، وہ بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ کے دھیرے بیٹھا ہوا ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور گیس میں کھینچ رہا ہوں۔ تو یہ شرعاً جائز ہے؟ گلی کے اندر میں جو یہ بریکر بنا رہا ہوں یہ میرے ذاتی ہے؟ یہ قومی ملکیت ہے۔ اس میں جو والیشن میں کر رہا ہوں اپنے مرضی کے مطابق، تو اس کا جواب کون دے گا آخرت میں؟ یہ بجلی میں جو چوری کی جا رہی ہے، گیس میں چوری کی جا رہی ہے، پانی میں جو چوری کیے جا رہے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ بس جس کی مرضی ہے، جس کی لاٹھی ہے، جس کا زور ہے، جس کی طاقت ہے، وہ کر رہے اور لوگوں کو دکھلا بھی رہے۔ جو غریب ہے وہ پیستا چلے جا رہے ہیں۔ تو سن لو کہ یہ جو ہم گیس کے لیے مشینیں خریدتے ہیں یا پانی کے لیے جو مشینیں ہم لگاتے ہیں، یہ کسی مستند مفتی سے پوچھ لو کہ یہ کام میرے لیے شرعاً جائز ہے؟ یہ دنیا تو 2 دن کی زندگی ہے، اور 2 پیسوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے آپ کر رہے ہو،
اور دوسروں کے گھر کو اجاڑ رہے ہو، تو یہ تو کسی ترتیب پہ یہ مناسب عمل تو نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور مسلمان اور انسان یہ تو بہت بڑی بات ہے، عام جاندار کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ اس لیے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 شعبے ہیں، وادراہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے ایک موذی چیز کا ہٹانا۔ لہٰذا یہ کچرے دوسرے کے گھر کے سامنے مت پھینکیں، بریکر اپنے مرضی سے مت بنائیں، گیس اور پانی کو اپنی مرضی سے مت کھینچے، بجلی کی چوری بند کیا جائے، ورنہ پھر آگے قبر اور محشر یہ بڑی سخت جگہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔